اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو مکہ والوں کے مطالبے پہ دکھایا گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، کیونکہ اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی مرضی نہیں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچنا ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے. حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر. اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے بدرجہ اتم، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی، یعنی ڈراوے ان کو کام نہیں آتے، فائدہ نہیں دیتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، یعنی ان سے اعراض برتو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا یا انجان چیز کی طرف پکارے گا جس کا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین جو دنیا میں انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے، ھذا یوم عسر. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دن سخت ہے لیکن وہ مانتے نہیں، لیکن کل قیامت کو ان کو سمجھ آ جائے گی. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا ہے. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. طوفان نوح کی طرف اشارہ ہے. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تخت اور کیلوں والی یعنی کشتی پہ سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی وجہ سے کسی کی نظر میں بے قدر ہو رہے ہوں تو اللہ کافی ہے قدر کرنے کے لیے. کس طرح؟ جیسے اس نے نوح علیہ السلام کی قدر کی، جیسے باقی پیغمبروں کی قدر کی. آپ دیکھیں، آپ کسی انسان کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی شکر گزار ہوتا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. کہاں یہ کہ آپ خالص اللہ کے لیے کچھ کریں اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آزمائش ہوتی رہتی، دیکھا جاتا ہے کہ کب تک یہ واقعی یہ کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے خالص بھی ہے. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کہا جاتا ہے کہ کوہ ارارات پر کچھ ہوا بازوں کو یہ کشتی نظر آئی اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر اس کو برف وغیرہ سے نکالا گیا. اور یہ عبرت ہے جہان والوں کے لیے، نشانی ہے. دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت عاد نے جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا بھیج دی ان پر جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. کوئی دیوار سے جا ٹکرایا، کوئی زمین پہ جا سر پھٹا اس کا. آپ سوچیں کہ ایسی ہوا چلے کہ جو انسانوں کو اٹھا کے پھینکے اور پھینک پھینک کے مار دے. کیا حال ہوگا ان کا کہ کسی چیز کو وہ پکڑ ہی نہیں سکتے، کہیں تھام ہی نہیں سکتے. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب، اور وہ کس طرح گرے پڑے تھے جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع قبول کر لیں؟ یعنی جب بھی کسی نے نصیحت کی لوگوں نے اس کو حقیر ہی جانا اور اس کو حقیر جانتے ہوئے اس کی اچھی بات کو بھی حقیر کر دیا. اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے.
کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب یہ جتنے بھی واقعات سنائے جا رہے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں کہ جو پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال لیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ شکر گزار، اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کی راہ دے دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ تم جو چاہو کرو اور تمہیں معافی کر دیا جائے گا؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، یعنی اللہ کا عذاب ہمیں نہیں پہنچے گا، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ اور جنگ بدر میں ایسا ہو گیا، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہی ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی، ایسے ہی الٹا پیدا نہیں ہو گئی بلکہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا سب کو۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب کسی قوم کو پکڑنا ہو یا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کو لمحے کی دیر بھی نہیں لگتی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کہ ان جیسے کام نہ کرے اور سیدھے رستے پہ آ جائے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے بھولنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں، ہر ایک کو بدلہ مل کر رہے گا۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب مقرب ہو کر وہاں ان کو ٹھکانہ ملے گا۔ یہ ہے وہ عزت کا مقام، اس جگہ کے لیے سب کو اسٹرگل کرنا چاہیے، اسٹرائیو کرنا چاہیے، چھوٹی باتوں پہ راضی نہ ہو، جنت سے کم کسی چیز کا سودا نہ کریں، جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ ہو، اس وقت تک چین اور آرام سے نہ بیٹھیں جب تک وہ منزل نہ پالیں کہ اللہ کے قریب ترین، لہٰذا وہ کام کریں جو آپ کو اللہ سے قریب کر لے، خواہ وہ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت بہت مہربان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن رحمان، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی،
خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے پاس قرآن بھیجا اور اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر ہمیں پڑھنا بھی سکھا دیا، سمجھنے کی بھی توفیق دے دی. اسی رب نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا. لہٰذا ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ بولنے کی اس قوت کو رحمان کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اس سے اس کی تسبیح اور ذکر کریں، اور اس کی کتاب پڑھیں. علمہ البیان، اور پھر بیان کریں اس کو، آگے بھی اس کا اظہار کریں، اس کا ذکر کریں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کا سب سے پہلا معلم خود اللہ رب العزت ہے. یعنی رحمان نے خود اس کتاب کی تعلیم دی، کتاب اتاری اور اس کے اندر ہی ایسی چیزیں رکھ دی جس سے مزید کتاب سمجھ میں آئے. اس لیے قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد حدیث سے، اور پھر دوسرے اصول ہیں. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. کائنات میں ڈسپلن دیکھیے، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے اللہ کی بات مانتے ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، ہر چیز کے اندر اعتدال قائم کیا، عدل رکھا. اس کا تقاضا ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی ایکسٹریمسٹ رویہ اختیار نہ کرو، حد سے نہ بڑھو کسی چیز میں، نہ ریسورسز کے استعمال میں، نہ اپنے رویوں میں، نہ نفرت میں، نہ محبت میں. ہر چیز کے اندر میزان قائم رکھو. یہ میزان اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر بھی رکھ دی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اعتدال پر چل رہے ہیں یا اعتدال کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنائے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو مس یوز کریں اور ریسورسز کو تباہ و برباد کر دیں اور جانوروں کے رہنے کے لیے اس کو محال کر دیں، مشکل بنا دیں. کیونکہ انسان نے ریسورسز کو اس طرح مینیپولیٹ کیا، اس طرح مس یوز کیا کہ بہت سے جانور اور ان کی اسپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنٹ ہوتی چلی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ نے یہ زمین سب کے لیے کافی بنائی تھی. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندہ اور مردہ سب کے لیے کافی تھی یہ زمین اور اس کے ریسورسز. لیکن انسان نے اس کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں اس طریقے سے استعمال کیا کہ نتیجتاً ہر طرف کا میزان خراب ہوتا جا رہا ہے. فیہا فاکہۃ، دیکھو زمین سے پھل بھی اگتے ہیں، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیا کیا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پھلوں کو دیکھیے اور ان کی ویرائٹی، پھر گرینز کو دیکھیے، پھر پھولوں کو دیکھیے، غلے، مختلف چیزیں. انسان کے لیے اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا اور اس کی مختلف ضروریات کے لیے. کچھ کھانے وہ خوشی کے وقت کھاتا ہے، کچھ بیماری کے وقت کھاتا ہے، کوئی غم کے وقت کھاتا ہے، کچھ سفر میں کھاتا ہے، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح، کوئی کسی علاقے کے لوگ کھاتے ہیں، کوئی کسی علاقے کے لوگ کھاتے ہیں. یہ سب کچھ کس نے بنایا اور یہ پلاننگ کس نے کی کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے، گرم علاقے میں رہنے والوں کو کیا چاہیے اور سرد علاقے والوں کو کیا چاہیے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے یعنی جو بچتا ہے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یعنی ان دونوں کی اصلیت بتا دی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار. 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ مشرق دو بھی ہو سکتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہر وہ جگہ جو مشرق ہے وہ مغرب بھی ہے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں طلوع بھی ہوتا ہے. تو پوری کائنات کے اندر یہ اصول کار فرما، یعنی زمین کے اوپر یہ اصول کار فرما ہے. اب مثلا جس طرف سے ہم نکلتے ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری طرف سے وہی جگہ کسی اور کے ڈوبنے کی ہوتی ہے. تو ان کا وہ مشرق ہے جو اس وقت ہمارا مغرب ہے، اور پھر جب ہمارا مشرق ہے تو وہ کسی اور کا مغرب ہے. لہذا دو مشرق اور دو مغرب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے نا کہ اس نے ایسا کیا. ورنہ اگر ساری زمین پر بیک وقت سورج پڑتا اور ساری پر بیک وقت اندھیرا چھا جاتا تو زمین کا منظر ہی کچھ اور ہوتا.
مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، اتنے ڈسپلن میں، جیسے سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز ڈسپلن میں ہیں، وہ اپنی رفتار نہیں چھوڑتے اور اپنے کام کو نہیں چھوڑتے. اسی طرح سمندروں کے اندر پانی میں بھی جوڑے ہیں، اگرچہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کے درمیان پردہ حائل ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. حد سے بڑھنا کسی کے لیے بھی پسندیدہ نہیں. اگر کائنات اپنی حدود کے اندر ہے، آپ دیکھیے ہر جگہ چین، امن، سکون، سلامتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہر چیز اپنی حد میں ہے. اگر پہاڑ چلنے لگ جائیں تو دیکھیے کہ سکون برہم ہوتا ہے یا نہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، اس میں لٹرلی پہاڑ چل رہا ہے، یعنی کہ لینڈ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو گھر ہیں، درخت ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ چلی آ رہی، باقاعدہ نظر آ رہا ہے. دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ چھوٹی سی کلپ، بہت ہی عبرت ناک. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس کے آس پاس سے وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں یہ چل کے ہمیں بھی نہ چلا دے، کدھر جائیں گے، کہیں زمین میں ہی نہ دھس جائیں. تو ہر کوئی خوف زدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے تو انسان کا حال کیا ہو، درخت اپنی جگہ سے چلنے لگے تو کیا حال ہو، جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں یہ چل پڑے تو آپ کا حال کیا ہو، گاڑی بغیر سٹارٹ کیے چل پڑے تو پھر کیا ہو. لیکن ہر چیز کہاں ہے؟ جہاں اس کی بریکس لگی ہوئی ہیں، جہاں اس کو لمٹ بتا دیا گیا، جہاں ریڈ لائٹ ہے وہ ریڈ لائٹ پہ کھڑی ہیں. لیکن انسان کس کو سمارٹنس کہتا ہے؟ ریڈ لائٹ توڑنے کو، حدیں پار کرنے کو، حد سے بڑھنے کو، ایکسٹریمزم. دنیا میں آج سکون کیوں برباد ہو گیا؟ ایکسٹریمزم کی وجہ سے. رویوں میں بے اعتدالی، معاملات میں بے اعتدالی، ہر یعنی چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا ری ایکشن، بات کا بتنگڑ بنانا. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس اے جن و انس، اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ نے سمندر کا پانی کن کن خزانوں کے ساتھ رکھا کہ اس کے اندر انسان کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. پھر بھی ہم نے ختم ہونے والی چیزوں سے دل لگا رکھا ہے، پھر بھی انہی کی ویلیو اور وقت زیادہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی تمہارا وقت قریب آ لگا ہے کہ تم سے حساب لیا جائے قیامت کے دن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے بھاگ کر نکل سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، جھکتے نہیں، بات نہیں مانتے تو پھر کیا کرو؟ بھاگو، یہاں سے نکل جاؤ میری کائنات سے. کہیں بھاگ سکتے ہو؟ لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں؟
اس لیے کہ سب کچھ ان کے ہاتھوں میں لکھا ہوا موجود ہوگا. تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اس کے برعکس وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں، 2 جنتیں ہیں. جنت اصل میں باغی کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اس کو ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر، ایسے کاؤچز پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جس کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں. پھر عورت کی صفت وہی بیان ہوئی جو پیچھے بارہا ہو چکی کہ ان کی نگاہوں میں شرم اور حیا ہوگی، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اے جنوں ان سے اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. ومن دونہما جنتان، اور ان کے علاوہ بھی 2 اور باغ ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. گھنے سرسبز اور شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی انسان کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے، یعنی وہاں ان کا بچھونا، ان کے کارپٹس، ان کے فرش بہترین ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. یعنی جھٹلانے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پر اپنا کمال نہیں بتانا چاہیے. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. سورۃ الواقعہ. واقعہ کا لفظ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں. واقعہ کہتے ہیں واقع ہونے والی چیز جو واقع ہو چکی ہو، ہیپننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. کون سا واقعہ؟ قیامت کا واقعہ. تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. اونچی چیز کو نیچا، نیچے کو اوپر الٹ پلٹ کر دے گی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے پہاڑ. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. انسان 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے دوسرا گروپ، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. دائیں بازو والے نیک لوگ، بائیں والے برے لوگ، اور ایک تیسری کیٹیگری آگے جانے والے. یہ کون لوگ ہیں جو آگے جانے والے ہیں؟
جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لاسٹ نہیں فرسٹ، ہر اچھے کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم پڑھتے ہیں تو فوراً عمل کر لیتے ہیں، دین کی خدمت کا معاملہ ہو یا مال خرچ کرنے کا ہو، خدمت خلق ہو، انسانوں کی خدمت ہو، دنیا میں بھلائی پھیلانے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون سے لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ سب سے پہلے کن کو جگہ ملے گی؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه وحکموا الناس کحکمهم لانفسهم، وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، ریلکٹنٹ نہیں تھے، انکار نہیں کیا، فوراً اس کو لے لیا۔ جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، کسی کا حق اپنی طرف نہیں رکھا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا، دوسروں کے لیے وہی چاہتے تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے، یعنی کسی سے بھی سلوک کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اس کی جگہ خود کو رکھ لیتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں نیکیوں میں آگے آگے ہوں، وہ قیامت کے دن جزا پانے میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الاخرین، پچھلوں میں سے کم ہوں گے، تو ہر ایج میں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی کیونکہ خود غرضی جو بڑھ جائے گی۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی ٹاپ کلاس لوگ، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جو بات بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہوگی، سلامتی والی ہوگی، کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، ما اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ، فی صدر مخضود، وہ بے خار بغیر کانٹوں کی بیریوں، وطلح ممدود، اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں، وظل ممدود، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، وماء مسکوب، اور ہر دم رواں پانی، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والے پھلوں اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے، وفرش مرفوعہ، اونچی نشستیں، انا انشأناہن انشاء، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے، فجعلناہن ابکارا، انہیں باکرہ بنا دیں گے، عرباً اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن، لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اب تیسرا گروہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں بہت ویل آف تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، شرک، قتل، چوری، بڑے بڑے گناہ، ان کو کر کے ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، ان کے اوپر لگے رہے تھے۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے، یعنی آخرت میں بھی ان کو شک تھا۔ اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، یعنی قیامت کے دن۔
پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے، پیتے ہی جاؤ گے اور پھر بھی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا کے دن، اس دن ان کی اس طرح مہمانی کی جائے گی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، مان کیوں نہیں جاتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری صورتیں بگاڑ کے رکھ دیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ یعنی تمہیں پتا ہے کہ تم کیسے پیدا ہوئے ہو اور کس طرح اللہ نے تمہیں پروان چڑھایا، پھر تم اس رب کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کس طرح اس نے تمہیں حیرت انگیز صلاحیتیں دی، عقل، شعور، علم و حکمت، تدبیر، ہر چیز، لیکن پھر بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ سوچو تو صحیح، بارش کون لاتا ہے؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیونکہ سمندر سے پانی اوپر جاتا ہے اور سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے خیال کیا افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا، کیونکہ اگر صحرا میں درختوں سے آگ نہ نکلتی تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، رات کے اندھیرے میں اور کھانا بنانے میں اور سردی میں آگ تاپنے میں، تو یہ اللہ نے قدرتی انتظام کر دیا ان کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ کیا پڑھتے ہیں اس کے جواب میں؟ سبحان ربی العظیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی جہاں وہ غروب ہوتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ یعنی قرآن پر جو الزام لگاتے تھے کہ یہ کاہن کا کلام ہے، شاعر کا، جن آپ پر لے کر آتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت معزز کلام ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں ہے، کسی کی اس تک ریچ رسائی نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی صرف فرشتوں کی وہاں ایکسس ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، بے وفائی برتتے ہو، اس پر توجہ نہیں کرتے، اس کا شوق نہیں رکھتے، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ یعنی بجائے اس کے کہ تم اس قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ، تم نے اپنا حصہ کیا رکھا کہ تم نے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا، تم نے اس کو قبول نہ کیا۔ آپ دیکھیے کہ اہل عرب نے تو اس کو جھٹلایا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ 35 ایئرز پہلے ایک پنڈت تھے، شنکر دیال شرما، انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ قرآن کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں کہ یہ عمل کی کتاب تھی، اسے دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، یعنی صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا کہ مرنے پہ پڑھتے ہیں لوگوں کے۔ جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ تھما دیا کہ سمجھ کچھ نہیں آتا، صرف رٹ لیتے ہیں۔ تسخیر کائنات کا درس دینے کے لیے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا کہ بس وہی پڑھی جاتی ہے، باہر اس کا استعمال نہیں۔
مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا. ہم نے اپنا حصہ اس میں یہ ڈالا. اتنی معزز کتاب، اتنی عظیم کتاب کہ تم اس کے ساتھ بے اتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں تم نے اپنا یہ حصہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارے سامنے جانے والا رتی رتی کر کے قطرہ قطرہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے. پاؤں سے جان نکلی، پھر پنڈلیوں سے نکلی، پھر دھڑ سے نکلی، ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو گئے، بازوؤں تک آ گئی اور پھر حلق میں اٹکی اور چلی گئی، نکل گئی. لے جانے والے لے گئے اس کو، اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے. اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اگر تمہارا کچھ زور ہے تو ذرا یہاں آزما کے دیکھو. اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اس کی جان لینے کے لیے فرشتے پھولوں کے ساتھ آتے ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، یعنی درمیانے درجے کا نیک انسان، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سبحان ربی العظیم، یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب الوداعی پارے ہیں اور الوداعی صورتیں ہیں، جاتے جاتے اس کو اپنے اندر جذب کر لیجئے، اتار لیجئے، تھام لیجئے اور اس میں غفلت نہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی کل ہم سورۃ الحدید سے شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.